3 دفعہ اس طرح کروا لیں، نکاح ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تائی کا دودھ پیا ہے، اب میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے، ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہو کوئی۔ تو بہرحال دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی عورت اپنے بچے کو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد ایک گھونٹ بھی پلانا حرام ہے۔ لیکن یہ جو رضاعی والدہ ہوتی ہے، رضاعت ثابت ہوتی ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، اس کی مدت ہے 2.5 سال۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا منع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی عورت نے کسی کے بچے کو 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پلایا، تب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اچھا بھی کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ 2 سال کے بعد تو پلانا منع ہو جاتا ہے، اس میں لمبی دلیل ہیں، صرف خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، کبھی موقع ملے گا دلائل بھی آپ کو میں بتا دوں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کی تائی نے آپ کی 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر دودھ پلایا؟ اگر پلایا ہے تو آپ ان کے رضاعی بیٹے بن گئے، اور جتنی ان کی اولاد ہیں وہ آپ کے بھائی بہن ہو گئے۔ بالکل جیسے نسب کے بھائی بہن ہیں، ایسے رضاعی بھائی بہن، اور سگی بہن سے جس طرح نکاح نہیں ہو سکتا، ایسی رضاعی بہن سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس رضاعی بہن کا نکاح آپ کے کسی بھائی سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے دونوں نے، ان کے بچوں نے بھی اور آپ نے بھی ایک ہی ماں کا دودھ پی لیا ہے، تو اب آپس میں آپ لوگ رضاعی بھائی بہن ہو گئے، آپ کا نکاح نہیں ہو سکے گا، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور بعض اوقات تو ایسے بھی میرے پاس کیسز آئے کہ نکاح ہو گیا، بعد میں بتایا عورت نے کہ جی میں نے تو دودھ پلایا تھا، اور اس پہ گواہ بھی ہے، تو وہ نکاح ختم کرنا واجب ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ بہن ہے آپ کی۔ یہاں تک میرے پاس کیس آئے، آپ کو حیرت ہوگی، میں اسی لیے کہتا ہوں علم سیکھا کریں۔ نکاح ہو گیا ہے، 2 بچے ہو گئے، اور اس کے بعد مسئلہ پتہ چلا ہے کہ رضاعی بہن سے تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا حل بتا دیں، کیونکہ ہماری تو زندگی تباہ ہو جائے گی، ہم تو ساتھ رہ رہے ہیں، 2 بچے ہیں، اب کیسے علیحدہ ہوں، کیا ہو کیا نہیں؟ بھائی قرآنی حکم تو ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ورنہ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اور آخرت میں آپ کو اس قدر سختی کے ساتھ، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری امت کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی حکم تو مسلط نہیں کر سکتے۔ آخرت میں جہالت کی بنا پر کیے گئے گناہوں پہ بہت سخت گرفت ہے۔ کوئی معصوم نہ سمجھے اپنے آپ کو کہ ہم کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا تو سیکھا کیوں نہیں تھا؟ علم سیکھنا فرض ہے، تو اس لیے اچھی طریقے سے میں بار بار کہتا ہوں، فرض علوم سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ وہ ماں باپ کہ جو اپنے اولاد کو، وہ شوہر جو اپنی بیوی کو علم نہیں سکھاتے ہیں، بروز قیامت آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں، ماتحت لوگوں کے بارے میں بروز قیامت سوال کیا جائے گا، اس لیے ہوشیار رہیے۔